اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ سب جانتے ہیں ہم نے جو ہے نا وہ اپنا چینل بنایا ہے، اور وہ بنایا اس لیے ہے کہ اس کا نام ہی ہے کہ گڈ لائف گائیڈ گرامی، تاکہ ہمارے کہنے سے، ہمارے بتانے سے کسی کی زندگی میں اچھائی ہو جائے. تو اس کے لیے ہم نے مختلف ٹاپک رکھے ہیں اور اس کے اوپر ہم بات کیا کریں گے، گپ شپ لگایا کریں گے. تو ہم نے یہ اصول بنایا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ اپنی ہر ویڈیو کا آغاز جو ہے وہ درود پاک سے کیا کرتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ میں بھی درود پاک پڑھتا ہوں، تو آپ سب بھی درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو آج کا جو ہم نے ٹاپک لیا ہے نا وہ انسانی دماغ کا لیا ہے کہ جیسے ہر چیز کی قسمیں ہوتی ہیں ایسے انسان کے دماغ کی بھی تو قسمیں ہیں نا. بھئی اگر ہم پودے لیتے ہیں تو پودوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ کوئی پھل دے رہا ہے، کوئی پھول دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی پھول دے رہا ہے، کوئی پھل دے رہا ہے، رائٹ ہو گیا. تو اسی طرح اگر ہم جانوروں کی لیں تو کتنی قسمیں ہیں، اگر ہم پرندوں کی لیں تو کتنی قسمیں ہیں. لیکن اسی طرح انسانوں کی بھی بلکہ قسمیں ہیں بہت ساری. لیکن آج ہم انسان کے دماغ کی بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا دماغ بنایا وہ کتنی قسم کا ہے. تو زیادہ تر تو اور بھی بہت سی ہوں گی، لیکن میں یہاں پن پوائنٹ کروں گا 4-5 بڑی بڑی اقسام جن کے یہ دماغ بنتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ہمیں عنایت فرمایا. کسی کو کچھ عنایت فرمایا، کسی کو کچھ عنایت فرمایا. لیکن ایک بات ہے کہ یہ اللہ کی جو مشین ہے یہ بڑی پاورفل ہے اور اس کی بڑی ویلیو ہے، پوری کائنات اس کے گرد ہی گھومتی ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ہمارے یہ ہماری اسکل ہے کھوپڑی، اس کے اندر جو دماغ ہے نا اس میں سب سے جو ٹاپ دماغ ہے وہ ہے، اسے کہتے ہیں سپر برین. سپر برین ٹھیک ہو گیا. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک نیا آئیڈیا تلاش کرتا ہے. وہ دماغ کوئی چیز سوچتا ہے، کوئی اچھوتا کام کرنا چاہتا ہے، کوئی ایسی چیز جو کائنات کے لیے، مخلوق کی بھلائی کے لیے ہو، وہ ہے سپر برین. اور وہ کیا کام کرتا ہے؟ ٹو کریٹ آئیڈیاز، کہ وہ آئیڈیا کو کریٹ کرتا ہے. جیسے اگزامپل لیتے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا آئیڈیا پیش کیا. حالانکہ آپ اس میں دیکھیں، آپ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو ہم انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کریں گے، لیکن آئیڈیا جو تھا وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سپر برین میں آ گئے، لیکن قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی سپر برین میں تھے اور ہیں، بٹ انہوں نے پھر اس آئیڈیا کو امپلیمنٹ کیا. تو جو اس سے بعد برین آتا ہے وہ ہوتا ہے بریلینٹ، آؤٹ اسٹینڈنگ برین. اور وہ اس آئیڈیا کو پکڑتا ہے اور پھر اس کے اوپر ورک کرتا ہے، اس کو سوچتا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. جیسے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، اور پھر وہ لندن سے آئے کیونکہ وہ تو وہاں وکالت کر رہے تھے. تو جب وہ آئے تو پھر انہوں نے سارا ورک کیا، اور اس وقت پھر حالات کتنے خراب تھے، بٹ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چیز اپنے مائنڈ میں رکھ لی تھی کہ میں پاکستان ضرور بناؤں گا انشاءاللہ، اللہ کے کرم و فضل سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے. اور کتنی خوش قسمتی ہے، اور یہ پاکستان نے تا قیام قیامت انشاءاللہ قائم و دائم رہنا ہے، کیونکہ یہ تو بشارت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اللہ کا فضل ہے، اور اس کی بنیادی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم 14 اگست کو جانتے ہیں، لیکن یہ 27 رمضان مبارک شب قدر تھی اس دن جس دن پاکستان کا اعلان ہوا. تو اس کو کچھ بھی نہیں ہونا، بس فرق یہ ہے کہ ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کر رہے. تو میری کوشش یہ ہے کہ آپ اور میں مل کے ہم اپنے ملک کے لیے کچھ بہتری کریں. تو پہلے ہو گئے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے سپر برین ایک آئیڈیا دیا. دوسرے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی سپر برین ہے، لیکن وہ انٹیلیجنٹ کی کیٹیگری میں اس لیے ڈال رہا ہوں کیونکہ انہوں نے اس آئیڈیا کو امپلیمنٹ کیا. اچھا، یہ جو 2 برین ہیں یہ بہت اچھے ہیں، یہ دماغ جو ہے نا یہ بہت اچھے ہیں. یہ تو ان کی کیا ہی بات ہے، اللہ تعالیٰ جس کو یہ عنایت فرما دے تو اس کے اوپر تو خصوصی جو ہے نا اللہ کی رحمت ہو جاتی. اس کے بعد ایک برین آتا ہے جسے کہتے ہیں ہم ایوریج برین. وہ ایوریج ہوتا ہے، یعنی کہ ٹھیک ہے وہ بھی، بٹ وہ ایوریج ہوتا ہے. وہ اس چیز کو سوچتا ہے کہ یہ واقعہ کیسے ہوا، یہ ایونٹ کیسے ہوا. یعنی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا، آئیڈیا دیا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے
اس کو عملی جامہ پہنایا. لیکن اب یہ ہوا کیسے؟ تو کیا کیا واقعات ہوئے. جیسے مائیگریشن کے دوران بہت سی قتل و غارت ہوئی، شہید ہو گئے بچے، بوڑھے، جوان. اس ملک کی بنیادوں میں تو ہم سب کے خاندانوں میں سے کسی نہ کسی کا خون تو ضرور شامل ہے، اس لیے ہم نے اس کی قدر کرنی. تو اب جو ایونٹ اس بار میں کہ 14 اگست کو کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا، اس سے پہلے کیا ہوا، پاکستان بن گیا تو کچھ ایونٹس یعنی کہ جو کچھ واقعات ہوتے رہتے ہیں اس کے بارے میں وہ سوچتا ہے، تو اسے کہتے ہیں ایوریج برین. یہ بھی ٹھیک ہی ہے، گزارا کرتا ہے. لیکن سب سے جو پرابلم کریٹ کرتا ہے نا، وہ لو کیٹیگری کا برین ہے، جسے کہتے ہیں بلو ایوریج. اور اس کو اگر ہم اپنی سادہ لینگویج نکالیں تو ڈرٹی مائنڈ بھی کہہ سکتے ہیں. وہ ہمیشہ پرسنالٹی کو ڈسکس کرتا ہے. جو بلو ایوریج ہے، ڈاؤن گریڈ برین ہے، وہ پرسنالٹی کو ڈسکس کرتا ہے، مطلب پرسنل ڈسکشن کرتا ہے. اور یہ نہیں ٹھیک ہوتا کیونکہ یہ نیگیٹو مائنڈ ہے. فار ایگزامپل ہم یوں لیتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہوئے کوئی بندہ یہ اگر اس میں پازیٹیو کرٹیسزم کرے وہ تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر کوئی یہ تبصرہ کر دے کہ یار یہ گیلانی صاحب کو کیا ضرورت تھی چینل بنانے کی، تو وہ میری پرسنالٹی کو ڈسکس کرتا. یا میں نے کپڑے پہنے ہوئے نا تو کہ یار یہ ان کپڑوں میں تو ویڈیو ریکارڈ نہیں ہونی چاہیے. اچھا یہ جو ہے نا ان کو جب ویڈیو ریکارڈ کر رہے تھے نا تو ان کی جو باڈی لینگویج تھی وہ ٹھیک نہیں تھی. تو اگر ٹھیک نہیں ہے پھر تو آپ نے کہنا ہے ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر وہ صرف میری پرسنالٹی میں کرٹیسزم کرتا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ پھر بلو ایوریج برین ہے. اس کو کوئی چیز تو نہیں مل رہی لیکن وہ میرے میں نقص نکالے جا رہے. اور یہ چیزیں آپ دیکھیں گے اپنے معاشرے میں کہ بدقسمتی سے یہی دماغ والے زیادہ لوگ ہمارے پاس موجود ہیں. وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس بندے میں خوبیاں کیا ہیں، خامیاں کیا، وہ بس اس کی کرٹیسزم شروع کر دیں. اس بندے کے بارے میں سوچیں گے. تو اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے فرمایا کہ یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے اور بندوں کو ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے. لیکن بندے خیر سے اسی میں ٹانگ اڑاتے ہیں جس کو اللہ نے ہمیں منع کیا. اگر ہمارا پڑوسی بھوکا ہو یا اس کو کوئی پرابلم ہو تو پوچھنے کام ہی جاتے ہیں. لیکن اگر اس کا بیٹا یا بیٹی لیٹ نائٹ آئیں، رات کو آئیں، شام کو، تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ منڈا اس ٹائم کتوں آیا. تو آپ کو کیا لگے بھی اس کا لڑکا کہاں سے آیا کہاں نہیں آیا. آپ کا کام تو تب بنے گا اگر آپ اس کے ریلیٹیو ہیں یا اس نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ بھائی میرے ذرا بیٹے کا خیال رکھنا بھائی. لیکن نہیں، ہم اس میں گھسیں گے. یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کے آج گھر سالن نہیں پکا ہوا تو ہم اس کی ہیلپ کریں. نہیں، ہم اس کا یہ دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ میں اور آپ نہ ان میں ہوں. لیکن یہ چیز، یہ جو بلو ایوریج برین ہے یہ بہت خطرناک ہے. تو ہم سب نے اس بلو ایوریج برین سے نکلنا ہے. اللہ نے ہمیں بریلینٹ ہی بنایا ہے، اللہ نے ہمیں آؤٹ اسٹینڈنگ ہی بنایا ہے، لیکن ہم نے اس میں سوچ ڈال دی ہے یہ، اور اس سوچ سے ہم نے نکلنا ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بولا تھا کہ ہم شارٹ ویڈیو بنایا کریں گے، لیکن جو ٹاپک لیں گے اس پہ بڑے ویلاگ میں کر دیا کروں گا 20 منٹ 25 منٹ کا. اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں گے تو آپ تسلی سے دیکھ لیں. ویسے لوگوں کے پاس ٹائم تو ہوتا ہی نہیں ہے، وہ 5-7 منٹ کی ویڈیو بھی بڑی مشکل سے دیکھتے ہیں. لیکن ہماری ویڈیو آپ اگر دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس میں سے کوئی نہ کوئی بہتری نظر آئے گی. اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب کرنا ہے، آپ کی مرضی ہے تو اس کو کر بھی لیجئے گا، شیئر بھی کر دیں، اپنے دوستوں کو بھی بتا دیں. لیکن اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. آپ سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا، لائک کرنا، ڈس لائک کرنا، فارورڈ کرنا کوئی بات نہیں اگر نہیں بھی کریں گے. لیکن اس جو میں نے بولا ہے اس پہ سوچنا ضرور ہے کہ کیا واقعہ ہی میں نے جو باتیں کی ہیں وہ حق پہ ہیں، وہ سچ پہ ہیں، وہ حقیقت ہیں یا حقیقت کے قریب ترین ہیں. اتنا تو حق بنتا ہے نا میرا، کیونکہ میرے چینل بنانے کا مقصد ہی ہے. تو اب آپ میرے ساتھ پرومس کریں گے کہ آپ بلو ایوریج والے برین میں نہیں آئیں گے. یہ نہیں ہم نے کرنا، بلو ایوریج کے برین میں ہم نے نہیں آنا، ہم نے کوئی تھنکنگ نہیں کرنی. اس کی میں ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. فار ایگزامپل 5.5 فٹ یا 6 فٹ کا ایک آدمی کا قد ہوتا ہے، لیکن مکھی جو ہوتی ہے جسے ہم فلائی کہتے ہیں، یہ وہ جو اگر اس کا 1/2 انچ کا واؤنڈ ہو، زخم ہو نا، تو فٹ اس پہ آ کے بیٹھ جاتی. کیوں؟ کیونکہ وہ گندگی پسند کرتی ہے. تو اسی طرح اس برین والے بندے جو ہے وہ اس پہ 6 فٹ کے بندے میں 100 اچھائیاں ہوں گی،
وہ نہیں ان کی نظر میں آئیں گی، لیکن ایک چھوٹی سی برائی کو وہ لے کے بیٹھ جائیں۔ تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ نے بندے میں اچھائیاں تلاش کرنی ہے، چیز میں اچھائیاں تلاش کرنی ہے۔ اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے، بڑی خوبصورت بنائی ہے، اس کی خوبصورتی کو ہم نے اضافہ کرنا ہے، اس کی خوبصورتی کو ہم نے خراب نہیں کرنا۔ تو تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، السلام علیکم اور خدا حافظ۔ امید ہے کہ آپ عمل کریں گے۔